یہ ہمارے بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے تہوار ہیں اور دوسروں کے تہوار ہیں ان پہ چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے جو پردھان منتری ہیں، وزیر اعظم، وہ بھی مبارکباد دیتے ہیں، جو مکھیہ منتری ہیں وہ بھی مبارکباد دیتے ہیں مسلمانوں کو، سب لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ کم بات نہیں ہے۔ جلوس نکلا تھا یہاں پر بہت بڑا، لوگوں کی عقیدت کے الگ الگ انداز ہیں۔ لوگوں کی عقیدت ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، جلوس نکالا، اور اس میں انجمن رحمت الہی جو کٹرا دینا بیگ کی ایک اچھی انجمن ہے، انہوں نے بھی اسٹال لگایا، اوروں نے بھی لگایا۔ جو بازار میں مارکیٹ کے لوگ تھے ان کو مٹھائیاں دیں، کھجوریں دیں، پروگرام کیا۔ پروگرام میں بھی مولانا انس احمد، مولانا حماد احمد بھی گئے تھے، اور بھی تھے۔ کچھ لوگوں نے الگ الگ اسٹال لگائے۔ تو اپنے نبی کے لیے جو بھی آپ محبت کریں اچھا ہے، لیکن ان کے دین پر، سنتوں پر عمل کرنا، یہ ہے اصل۔ جلوس نکلا، جلوس میں کافی لوگ تھے، جھانکیاں تھیں، اچھا جلوس تھا، شاندار جلوس تھا، لیکن اس کے اندر نا کچھ تھوڑے سے سدھار کی بھی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برائی نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا۔ جیسے اس میں نوجوان تھے، 15-20 سال کے لڑکے تھے، نوجوان تھے۔ بھائی جب ہم بازار میں نکل رہے ہیں تو ہمیں سب دیکھ رہے ہیں، پولیس والے بھی دیکھ رہے ہیں، بازار والے بھی دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ والے بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل ورکر جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے مذہب والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہماری چال ڈھال ایسی ہونی چاہیے جو دیکھ کر نمونہ ہو۔ کہیں گٹکا بک رہا ہے تو کھڑے ہوئے گٹکا ہی خرید رہے ہیں، راستے میں فروٹی پی کے کہیں بھی فروٹی پی لی، کہیں ڈبہ پھینک دیا۔ تو سدھار کی ضرورت ہے، تھوڑی تھوڑی، نوجوانوں کو خاص کر سدھار کی ضرورت ہے۔ سنجیدگی، اخلاق، نیچے نظر سے چلنا، بہت ادب، احترام۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ 3:30 بجے کے قریب چاندنی چوک پہ جلوس آیا، 3:30 بجے۔ اب جو لوگ جھانکیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنی جھانکیاں چھوڑی، گاڑیاں چھوڑی، مسجد میں آ گئے۔ اب پولیس والے پریشان کہ بھئی جلوس آگے کیوں نہیں چلتا؟ مسجد میں آ گئے، کوئی یہاں لیٹا ہوا ہے، کوئی وہاں لیٹا ہوا ہے، کوئی وہاں لیٹا ہوا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ ڈسپلن نہیں۔ بھئی بازار میں جام لگا ہوا ہے نا، آپ اگر جلوس نکال رہے ہو تو نکالتے رہو، چلتے رہو۔ اور پھر جیسے پھر یہاں پر بہت سارے آدھے گھنٹے تک تقریباً ڈسٹرب رہا۔ میرے ساتھ جو پولیس والے ہیں عبد الکریم، ان کے پاس برابر فون والے آ رہے ہیں، ابے یہ کہاں چلے گئے جلوس والے، یہ تو اپنی جھانکیاں چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے۔ پریشانی ہوئی نا۔ پھر ایسے ہی عصر کا وقت ہوا، عصر کی اذان ہو گئی، پھر سارے کے سارے مسجد میں نماز پڑھنے آ گئے۔ اچھی بات ہے، آ گئے، آدھے آ گئے، آدھے بازار میں ہی ہیں، پھر رہے ہیں۔ اب آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، کم از کم 15-20 منٹ 25 منٹ لگے نا، اتنی دیر تک بازار میں پھر خالی جلوس کھڑا ہوا ہے۔ میرا تو کہنا یہ ہے کہ جلوس نکلے، ایسے ٹائم میں نکلے کہ نماز کا وقت نہ ہو۔ اب آج کل نماز کا وقت ہو رہا ہے 12:15 بجے، 3:30 بجے کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے آپ سوچئے؟ 12:15 بجے ظہر کا ٹائم ہے، آپ 12:15 بجے نماز پڑھ کے نکلو نا۔ اب گاڑیوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باشرہ بھی نہیں ہے، جن کے چہرے پہ سنت کی نشانی نہیں ہے، باشرہ نہیں ہے، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کے کوئی کنٹھے ڈال رہے ہیں، کوئی مالا ڈال رہے ہیں، کوئی پھول ڈال رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی بارات نکل رہی ہے۔ بھئی جلوس ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلوس نکل رہا ہے نا، تو گاڑی میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں نا جو باشرہ ہوں، دیکھنے میں نورانی لگے، اور پھول مالا ڈالنے کا کیا مطلب؟
کوئی یہ بارات تھوڑی ہے، نکاح تھوڑی ہے کوئی. تو میں برائی کرنے کے لیے نہیں بول رہا، میں سدھار کی نیت سے بول رہا ہوں. اس سے یہ ہے نا کہ انتظام بھی اچھا ہو. میں تو یہی چاہوں گا کہ کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ نماز کا وقت نہ آئے. بھئی رات کو عید میلاد النبی کی رات میں آپ جاگتے ہیں نا، رات بھر آپ جاگتے ہیں، صبح فجر پڑھ کے تیاری کر لو، 8 بجے جلوس نکالو، 12 بجے ختم کر دو. کوئی نماز کا وقت بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں. اور با اخلاق لوگوں کو شامل کیا جائے. چونکہ جو اگر ایک دفعہ برائی بیٹھ گئی تو پھر سارے سال وہ یہی کہتے رہیں گے یہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں. ہمیں دیکھیے سمجھنے کی ضرورت ہے.